رجب کا، شعبان کا اور رمضان کا، یہ 3 مہینے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 مہینے خاص طور پر ایک الگ ہی اہمیت کے حامل ہیں اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں. انہی مہینوں میں سے 3 مہینوں کا انتخاب کیا اہل بیت اطہار نے یا پروردگار عالم کی ذات اقدس نے، اور ان کو ہمارے لیے اہم ترین مہینے قرار دیا. اب آپ آج کل کی لینگویج کے اعتبار سے جو بھی نام دینا چاہیں، آپ کہیں صاحب 3 مہینے کا میلہ لگتا ہے، اس کو میلہ کہتے ہیں. آپ کہیں 3 مہینے کا فیسٹیول ہے، فیسٹیول کہتے ہیں، وہی میلہ ہو گیا. آپ کہیں صاحب 3 مہینے کا سیزن ہے، آپ سیزن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. لیکن یہ 3 مہینے ایک بالکل انفرادی، ایک الگ حیثیت کے حامل ہیں ہم سب کے لیے جو اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. اور یہ جو 3 مہینے ہیں اہل بیت اطہار کے اعتبار سے دیکھا جائے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری جسمانی نشو و نما کے مہینے نہیں ہیں، یہ ہماری روحانی نشو و نما کے مہینے. میں عام طور پر 2 ایگزامپلس دیا کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں اسٹوڈنٹ کی، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں بزنس مین کی، تاجر کی. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ان کا ہم و غم یہ ہے کہ خدا کرے پاس ہو جائے. اور جیسے ہی انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ ہم پاس ہو گئے، انہیں اس کے علاوہ مزید ایک لفظ بھی پڑھنے کا شوق نہیں. پاس ہو گئے، بہت ختم، بس اتنا ہو گیا، پاس ہو گیا. انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ رپورٹ کارڈ میں کیا لکھا ہوگا. اسی نیچے کی لائن دیکھتے ہیں، پروموٹڈ یا نہیں پروموٹڈ، اسی نے رپورٹ کارڈ بند رکھا، جس سبجیکٹ میں جتنے نمبر آئے پرابلم ہی نہیں. ٹھیک ہے اس کو. آپ کے خیال میں ایسے اسٹوڈنٹ پورا سال پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ آخر کا 1 مہینہ پڑھ لیا بہت. صحیح، آخر کا 1 مہینہ پڑھ لیا بہت. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے. ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم بھی کہ نہیں ہیں. تو پوچھا جائے تم پاس؟ ارے پاس کیا بات کرتے ہیں، پورا تھرو آؤٹ دا کیریئر A++ لیا. کوشچن ہی نہیں ہے کہ ہم فیل ہونے والے. دیر از نو کوشچن آف فیل اور پاس. کوشچن از اباؤٹ پوزیشن، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کیا آنا. تھوڑی سی زیادہ محنت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ 1 پوائنٹ پرسنٹیج کی وجہ سے میری پوزیشن گر جائے. اسے پاس فیل کے لیے نہیں لڑنا، اس کو پاس فیل کے لیے نہیں پڑھنا. اس کو پڑھنا کس کے لیے؟ اس 1.1 کے لیے، اس 1.2 کے لیے، اس 3 یا 4 مارکس کے لیے جس کی وجہ سے پوزیشن اوپر نیچے ہونے والی. آپ کا کیا خیال ہے ایسا اسٹوڈنٹ صرف 1 مہینہ پڑھتا، پورے سال پڑھتا ہے؟ تو وہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھائی کی مثال ہے نا، وہ روحانیت کے میدان میں کامیابی کے لیے روزے کی ایگزامپل ہے. جو روزہ ہے نا، اسی کی ایگزامپل. اب آپ اس پوری ایگزامپل کو فٹ کر لیں روزے کے سسٹم پر جو ہمارے پاس اہل بیت پروردگار عالم نے دیا. خدا نے متعلق کسی کو فیل ہوتے تو نہیں دیکھنا چاہ رہا، لہذا آخری مہینے میں تو خدا نے گویا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا، خبردار روزے رکھنا ہی رکھنا ہے رمضان کے مہینے. یعنی آپ پتہ ہے کہ تم نے سال میں 30 روزے 29 روزے بھی نہیں رکھے تو تم فیل ہو. خدا کہہ رہا ہے میں فیل تو نہیں ہونے دوں گا، لہذا سختی ہے، روزے رکھو ورنہ یہ ہے اور کفارہ کیا کیا. تو یہ صرف 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں وہ کون رکھتے ہیں؟ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، خدا کو پرابلم نہیں ہے اس میں کہ تم اپنا نام کس کیٹیگری میں لکھوانا چاہتے ہو. صرف پاس ہونے والوں میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
لیکن اگر تم چاہتے پوزیشن لو تو پھر تمہیں پورا سال اس عبادت سے گزرنا ہے. لیکن اس پورے سال میں بھی کس طرح سے آپ دیکھیں ایگزامپل کو آپ ایگزیکٹلی فٹ کرتے جائیں. جو پوزیشن ہولڈر ہے بہرحال ایسا نہیں ہے کہ پورا سال اسی طرح سے پڑھتا ہے جس طرح آخری مہینے پڑھتا. آخری مہینے ممکن ہے رات کو 12 1 بجے پڑھ رہا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا سال رات 1 بجے پڑھنا ہے کہ نہیں. شروع کے دن ہے, ہفتے میں 1 دن پڑھ لیا دیر تک, ہفتے میں 1 دن 2 دن اچھا پڑھ لیا جم کے. جب آخر کے 3 مہینے شروع ہوتے ہیں تو اب گویا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں انٹینسو پڑھائی شروع ہو رہی ہے. اور پھر جب آخری کا 1 مہینہ آیا تو اب بالکل ایکسٹریم لیول کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے. بس یہ رجب شعبان اور رمضان یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہیں A++ لینا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ مجھے واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ سلمان کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں. تو کیا تھا, ہر مہینے 3 روزہ رکھتا ہوں. پھر کیا کہا, قبلہ شعبان اور رمضان کی پورے روزہ رکھتا ہوں, اور رجب اور شعبان کی پورے روزہ رکھتا ہوں. تو سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کے مکتب میں جو تربیت پانے والے افراد ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. سلمان صرف زبانی کلامی انسان نہیں بنتا, اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتی ہیں. اب ایک کلاس کے اندر تو فرض کریں 20 بچے ہیں, 25 بچے ہیں, 30 بچے ہیں, اسی میں فیصلہ ہونا. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا بورڈ ایگزامینیشن اب 30 بچوں کا فاصلہ نہیں ہے. اب ممکن ہے مثلا جو ہے وہ 2000 بچے امتحان دے رہے ہو, 3000 بچے امتحان دے رہے ہو, 10,000 بچے امتحان دے رہے ہو, 1,00,000 بچے امتحان دے رہے ہو. تو ہمارا آپ کا جو امتحان ہے اس میں تو کروڑوں لوگ دے چکے ہیں, کروڑوں دینے والے, بلکہ اربوں لوگ دے چکے ہیں, اربوں دینے والے. اس میں ہمیں کہاں کھڑا رہنا, where we want to stand. یہ رجب شعبان اور رمضان ہماری اس تربیت کے مہینے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس 3 مہینوں کے لیے جو مزاج اہل بیت نظر آیا وہی نظر آیا کہ دعاؤں کی بھرمار ہے اس کے اندر. گائیڈ لائنز ہیں. جناب رجب کا مہینہ گزر گیا, لیکن اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہ جائے. ایک شخص ہے, رجب کا مہینہ تو بالکل اینڈ تھا, چھڑے امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا کہ سالم کی روایت ہے, امام نے فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھتی ہے اس مہینے میں؟ چلنے کا بولا بلّہ میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا اس میں. امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ تم نے اتنا زیادہ ثواب ضائع کر دیا ہے کہ جس کا اندازہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا. کین یو امیجن دا ویٹ آف دس سینٹینس؟ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ تم نے کتنا ثواب مس کیا. لیکن اس روایت کے شروع میں کیا لکھا تھا کہ ابھی رجب کے کچھ دن باقی تھے. فوراً اس نے کہا کہ مولا اگر میں کچھ دن رکھ لوں کچھ مل جائے گا. امام نے کہا ڈیفینیٹلی ملے. پھر وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1 دن روزہ رکھتا ہے رجب کے آخر میں تو خدا سکرات الموت کی سختی کو آسان کرتا ہے, بعد از موت قبر کی ہولناکی سے بچاتا ہے, فشار کی منزلوں سے آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص رجب کے آخر میں 2 روزے رکھتا ہے پروردگار پورے سراج سے اس کو آسانی گزار دے گا. اگر کوئی شخص رجب کے آخر میں 3 روزے رکھتا ہے تو یہاں تک لکھا کہ جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا. جنہوں نے رکھے خدا قبول کرے, جنہوں نے نہیں رکھے نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال میں رکھیں گے. لیکن پھر دوسری روایت امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے, یہی ہمارے چھٹے امام مولا رجب کے روزے کا بتائیے. اب روایت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ رجب کا مہینہ گزر چکا تھا. کہ مولا رجب کے روزے کی فضیلت تو بتائیے. امام نے کہا تمہیں رجب یاد آ رہا ہے, شعبان کی فضیلت نہیں معلوم, شعبان کی مس کر رہے ہو. تو یہ کیا ہے, یہ سب بتلانا ہے. صفوان, یہ روایت دیکھیں اس کے اندر موجود ہے ماہ شعبان کے تعارف میں. مفاصل جنان ہے میرے پاس کتاب میں, اس کو دکھانا اور ضرور اس کو جا کے دیکھیے گا, چھوٹا بہت ضرور دیکھیے گا. صفوان جمال سے روایت ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے, چھٹے امام نے جملہ کہا. اب دیکھیں امام کس انداز سے تربیت کرتے ہیں.
آج کل میں کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اور مثال کے طور پر فیس بک اور آپ کے جو ہے سوشل سرکلز میں بات جاتی ہے نا، سرکلز کی بات کرتے ہیں، سرکلز کی بات اگر میں پہلے کسی نے کی تو اسلام نے کی، اور یہاں پر امام دا ورڈ سرکل یوز کر رہے ہیں صفوان جمال کے سامنے. صفوان جمال بہت بڑے لیول کا صحابی ہے، بہت بڑے لیول کا صحابی. کئی سارے واقعات ہے صفوان جمال کے، اگر واقعات میں جاؤں گا تو پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. صفوان جمال چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے، امام نے کہا صفوان دیکھیں میں ایگزیکٹلی الفاظ سناؤں، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو. قریبی لوگوں کو سرکل، اپنے سرکل کے اندر موٹیویٹ کرو لوگوں کو کہ وہ کیا کریں، ماہ شعبان میں روزے رکھیں. اچھا صفوان بھی وہ عزت، وہ تعظیم، وہ اپنے مقام پر، لیکن چھٹے امام کے مکتب کے پلے ہوئے ہیں، اسمارٹ ہیں. اب میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں، اس روایت کا الفاظ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا تاکہ میں اپنے الفاظ آپ کو بتا سکوں. میں نے عرض کیا، صفوان کہتے میں نے عرض کیا کہ مولا کی فضیلت کیا ہے. یعنی دوسرا الفاظ میں صفوان نے کہا مولا ایسا تو کوئی روزہ نہیں رکھے گا، آپ کو تھوڑا چٹپٹا بتائیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں. دیکھیں نا ہمارا مزاج بھی ہے نا ایسا، ہم جب مفادی کھولتے ہیں تو اگر کسی دعا کے شروع میں لکھا ہو کہ اگر یہ دعا پڑھو گے تو ہر لفظ پر 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1000 درجات بڑھ جائیں گے اور 1000 محل بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، تو بڑے مزے سے دعا پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور جس دعا کے شروع میں لکھا ہو کہ مثلا امام روزانہ پڑھا کرتے تھے، بس اتنا سا، تو دل مائل نہیں ہوتا. اتنے پڑھتے ہیں پڑھنے والے، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن دل اتنا مائل نہیں ہوتا جب تک کہ ثواب اور فضیلت اس کے ہمارے سامنے. تو صفوان نے بھی کہا مولا کوئی فضیلت تو بتائیے، میں کیا بتاؤں، کیا کہہ کے کہوں روزہ رکھو. اب امام بتا رہے، سنیں. امام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا. اب دیکھیے پیغمبر باقاعدہ اہتمام کر رہے ہیں. چھٹے امام فرمانے کی یہ بتاؤ بات لوگوں کو، یہ بات ریئل ہے، یہ کوئی امام جو حکایت نہیں سنا رہے، کوئی قصہ نہیں سنا رہے، ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے صفوان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ صفوان جا کے تم لوگوں کو اس بات پر بتاؤ اور ان کو آگاہ کرو کہ یہ حقیقت ہے. پیغمبر کیا کرتے تھے، جب شعبان کا چاند نظر آتا تھا باقاعدہ ایک فرد کو ہائر کرتے تھے. آج کل جس طرح ہم لوگ SMS کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور بات سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے. اس زمانے میں کیا سسٹم ہوتا تھا کہ منادی ہوا کرتے تھے جو گلیوں میں نکلتے تھے، محلوں میں نکلتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے، لوگ جب جمع ہو جاتے تھے تو میسج دیتے تھے بھائی فلاں خاندان میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، سب کو پتہ چل جائے. حاضرین غائبین کو اطلاع دیتے. پھر دوسری گلی میں جاتا تھا، وہاں پہ اعلان کرتا تھا. پھر تیسری گلی میں جاتا تھا. پورا دن اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ شہر کے لوگوں کو اطلاع دے. تو پیغمبر باقاعدہ ایک منادی کو ہائر کرتے تھے، جاؤ جا کے ندا دو. اور یہ کیا ندا دیتا تھا پورے مدینے میں، ایک ایک محلے میں جا کر پیغمبر کا ایک میسج تھا جو پورے اہل مدینہ کو سناتا تھا. ناؤ لک ایٹ دس میسج. منادی ندا کرتا تھا، اے اہل مدینہ میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو اس مہینے میں میری مدد کرے یعنی روزہ رکھے. اللہ بظاہر بڑا عجیب ہے. یعنی شیخ عباس نے اگر روایت نہ لکھی ہوتی تو شاید اتنا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہوتا کہ پیغمبر از آسکنگ فار ہیلپ. یعنی مجھ سے آتے آپ سے پیغمبر کہیں کہ اے میرے ماننے والے میری مدد کر، ہم کیا کرنے کو تیار ہیں؟ یعنی واقعی کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم کہیں گے مولا ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا سب کچھ، ہماری ہستی سب کچھ قربان. پیغمبر فرمانے لیسن مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک کام کرو، میری ہیلپ کرنا چاہتے ہو شعبان کے مہینے میں روزے رکھو. نا واٹ از دا رسپانس؟ کیا ہونا چاہیے رسپانس؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں میری ہیلپ کرو. اب یہ روایت کون سنا رہا ہے؟ چھٹے امام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صفوان جمال کو. اور کہنے جاؤ جا کے صفوان یہ روایت تم اپنے سرکلز میں بیان کرو. یعنی دوسرے الفاظ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنے اپنے میسیجز میں بنا کے اس کو ٹویٹ کرو، پھیلاؤ اس میسج کو آگے جتنا ہو سکتا ہے.
گویا یہ پیغمبر کے منادی کا کام تم انجام دے رہے ہیں، گویا چھٹے امام کے دور کے صفوان جمال کا کام تم انجام دے رہے ہیں. اور آگے صفوان کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے، اب دیکھیں واسطے بڑھتے جا رہے ہیں. صفوان کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ مولا کائنات یہ فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا. یہ مولا کائنات کا ریسپانس ہے پیغمبر کی ندا کے بعد. اب دیکھیں کہ ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے. آپ کو اندازہ ہو شعبان کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، رجب اتنا ہی امپورٹنٹ، شعبان اتنا ہی امپورٹنٹ. اچھا، روزہ رکھنے کے بعد ایک تو ہو گئی اس مہینے کی جو اہم ترین عبادت اگر آپ کیٹیگرائز کریں، لسٹ کریں تو روزہ. لیکن کیا روزہ رکھنے کے بعد مزید کچھ بھی نہیں؟ میرا روزہ رکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں. اب آپ لوگ جا کے دیکھیے گا، مجھے پتا ہے کہ میں سارا کا سارا نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن عبادتوں کے مرحلے میں دو عبادتیں اور ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اس رجب کے اندر، اس شعبان کے اندر. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 صدقہ. استغفار اور صدقہ یہ بڑا ہی آپ کو کہتے ہیں نا کہ بریف، ایک مختصر الترین الفاظ میں پوائنٹس کی صورت میں، بلیٹ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو باتیں دے رہا ہوں. اور اہل بیت تھا نہیں بتائیں، کوئی میرا بھی کمال نہیں ہے اس کے اندر. 2 پوائنٹس ایجنڈا آفٹر دا فاسٹنگ. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 صدقہ. اور استغفار کے لیے بھی جو ورڈز ہیں وہ اہل بیت نے بتائے اس مہینے کے لیے. یاد ہے کسی کو کیا لفظ ہے؟ بس سمپل، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. جتنا ہو سکے تکرار کرو اس کو، جتنا ہو سکے، جب بھی یاد ہے، صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات، اینی ٹائم. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. استغفر اللہ کیا میننگ ہے؟ میں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبدار ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. فرق کیا ہے استغفار میں اور توبہ میں؟ تو بتائے گا لیجیے نا. There's a difference between استغفار and توبہ. بس آج کے بعد اب جب دعا مانگیں تو اس کی میننگ ذہن میں ہونا چاہیے. استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ، اور میں اس سے دعا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ مجھے توبہ نصیب کرے. کیا مطلب؟ توبہ مینس پلٹنا، برگشت. یعنی آج تک مثلا بے پردگی کی تو آج تک کے لیے استغفار ہے، کل کے لیے استغفار نہیں، کل کے لیے توبہ ہے. توبہ یہ کہ آپ بے پردگی سے پردے کی طرف پلٹ آؤ. یعنی آج تک کا معاملہ توبہ کے ذریعے، یعنی استغفار کے ذریعے حل کرو، آج کے آگے کا معاملہ توبہ کے ذریعے حل کرو. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ریپیٹ نہ کروں، میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ اب مجھے پلٹنے کی توفیق دے دے کہ جس راستے پر میں چل رہا تھا اب تک، جس کی میں معافی مانگنی پڑ رہی، جھوٹ بولتا رہا، میوزک سنتا رہا مثال کے طور پر، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا، شوہر کے ساتھ مثلا بدتمیزی ہوتی رہی. انسان کو احساس تو ہو جاتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا احساس کہ مثلا ہماری بات سے ہمارا باپ چڑھ رہا ہے، ہماری بات سے ہمارا بھائی چڑھ رہا ہے، ہماری بات سے ہمارا شوہر چڑھ رہا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن انسان کو اندازہ تو ہے. آج تک کے لیے توبہ استغفار، کل کے لیے توبہ. یہ ہے ڈفرنس کہ اب میں پلٹ جاؤں اپنے عمل سے، اس عمل کو چھوڑ دوں جس پر آج تک کرتا رہا، چلتا رہا، عمل کرتا رہا. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. یہ دعا مانگے اور صرف زبانی کلامی نہ ہو، کوشش کریں کہ اپنے عمل میں اس کو لے کر. استغفر اللہ واسألہ التوبہ.
استغفار کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں جو اہل بیت نے بتائے، اور صدقہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا اس میں انویسٹمنٹ اب تک کچھ نہیں ہو رہا، اسپیشلی ٹائم کا انویسٹمنٹ نہیں ہے. روزہ رکھ کر ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وقت لگ رہا ہے عبادت کے اندر، ہے نا، اپنا نارمل روٹین کا کام انجام دے رہے ہیں. استغفر اللہ وصلو توبہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ مصلی نہیں بچھانا. کلیئر ہے؟ آپ چلتے پھرتے کام کرتے جو بھی ہیں پڑھ. صدقہ دینے کے لیے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے مثال کا مصلی پر. ان تین چیزوں کے بعد اب آتی ہے اس لیول کی عبادتیں جس کے لیے مصلی بچھانا ہے، جس کے لیے مصلی بچھانا. اور مصلی بچھانے کے لیے پھر مناجات شعبانیہ ہیں، پھر روزانہ کی دعائیں ہیں. اب لیکن ان کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خواتین کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو ایک بات کا ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں. یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مصلی پر بیٹھے تو اتنا لمبا بیٹھ گئے کہ اب کسی اور کام کے لیے فرصت ہی نہیں. گھر میں بچے بھوکے پیسے ہی مسئلہ نہیں، ہم تو مصلی پر بیٹھے. شوہر کو چائے چاہیے نہیں، صاحب آپ چائے بنا کے خود پیجیے، میرے لیے بھی دیجیے، میں تو دعا پڑھ لیں گے. وہ انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کوشش کریں وقت نکالیں. یعنی اب یہ وہ والے مہینے شروع ہو گئے کہ اب ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ A+ لینا ہے، A++ لینا ہے، A لینا ہے، B لینا ہے، پاس ہونا ہے، کیا کرنا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آخر کے 3 مہینے میں انسان وقت نکالتا ہی ہے، باقی مصروفیات کو کم کرتا ہی ہے. جن بچوں کو واقعی پوزیشن دینی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں آخری مہینے میں؟ تو پروگرام میں شادی کا نہیں جانا، دوستوں نے کھیلنے کا پروگرام بنایا نہیں جانا، پکنک نہیں جانا، فلاں نہیں جانا. کیوں؟ اس سے کہ ہمارا پڑھائی کا مہینہ. کہیں کٹوتی کریں گے تو ٹائم نکلے گا نا یہاں پر. تو باقی پھر چیزوں میں کٹوتی کریں اور ٹائم نکالیں مصلی بیٹھنے کے لیے. میں کہتا ہوں پلان سے بڑھیں آگے. روزانہ مثلا آدھا گھنٹہ نکالیں، 15 منٹ دن میں، 15 منٹ رات میں، 20 منٹ دن میں، 20 منٹ رات میں. زیادہ نہیں، جتنا نارمل کرتے تھے +20 منٹ +15 منٹ. بہت زیادہ کریں گے تو بدہضمی ہو جائے گی، نہیں کر پائیں گے. یاد رکھے گا نہیں کر پائیں گے. جس طرح انسانی جسم کی ایک استطاعت ہے نا، اگر آپ فرض کرنے بہت زیادہ فوڈ کھانے کے عادی نہیں ہیں اور آپ ایک دم سے ہیوی کھانا شروع کر دیں گے تو کیا ہو جاتی ہے؟ متلی ہو جاتی ہے. جو کھایا ہے وہ بھی چاہے کی صورت میں نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح عبادت میں بھی انسانی روح اتنا زیادہ ایکسپٹ نہیں کر سکتی ایک ساتھ. ایک دم سے کرنے جائیں گے نہیں برداشت کر سکیں گے. اور جسمانی قے وہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے، روحانی قے سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لہذا لمٹس میں رہتے ہوئے نہ اپنے سسٹم کو ڈسٹرب کریں، نہ اپنے گھر والوں کو ڈسٹرب کریں، نہ اپنے فیملی سسٹم کو ڈسٹرب کریں، لیکن عبادت میں کچھ نہ کچھ بہتری لائیں، کچھ نہ کچھ